السلام علیکم. نئی صبح، نئی امید، نئے جذبے، نئے ولولے، نئے انداز سے شمائلہ خان آپ کے سامنے. امید آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال اگر ہم ایسے دیں کہ ان کا کام ہی صرف دوسروں کے لیے خدمت کرنا ہے یا انسانیت کی خدمت کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ رات کتنی ہی اندھیری یا کالی کیوں نہ ہو، ایک سورج کی کرن اس اندھیرے کو خاتمہ کر دیتی ہے. اسی طرح آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی پیاری دو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ انسانی خدمت کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ اتنے سکسیسفل ہیں جی ٹی اے میں کہ دونوں سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے ملاقات کریں گے. ہیلپ می کی پریزیڈنٹ شبینہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسرا ہیلپ می کے ڈائریکٹر عدنان الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ دونوں کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلکم. آپ نے بہت اچھا سے شروع کیا and I will carry on and I will give the thing to عدنان. ہاں، ہم عدنان صاحب سے بات کریں گے، پہلے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا. اچھا شبینہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ بیک ہوم سے کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ میں کراچی سے آئی ہوں. Yes, I belong from Karachi. Okay. And I came about 30 years ago, 1996. اب کیلکولیشن کرنے کے بعد پتہ نہیں how many years. It's okay, no worries. اچھا شبینہ جی، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی این جی او ہے ہیلپ می، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ این جی او جو آپ نے کیسے شروع کی اور کس سے متاثر ہو کے شروع کی؟ جی that's a good question. ہم شروع کیے in 2017. Okay. اور بس ایک جذبہ تھا، سچ پوچھئے تو جذبہ تھا کہ I must do something and I must do something for the people back home. کیونکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جناح ہسپتال کے نے شائع کیا تھا شاید ڈان میں، and they wanted expat donors to sustain کینسر پیشنٹس over there. انہوں نے ایک نیا کینسر مشین انسٹال کیا تھا وہاں and they wanted expats to contribute صرف $1,000 so that one cancer patient could be taken care of. جب میں وہ آرٹیکل پڑھی یا میرے ہسبینڈ اصل میں وہ پڑھ رہے تھے then مجھے بہت یہ ہوا کہ ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے as expats. You know, پاکستانی Canadian but from back home. واو امیزنگ. اچھا عدنان صاحب، اب یہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ ہیلپ می کی این جی او جوائن کرنے کا خیال کیسے آیا، کس نے اپروچ کیا؟ ایکچولی اپروچ تو شبینہ اور ایک اور ڈائریکٹر ہیں ہنا اشرف، انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، پر سم ہاؤ میری ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اس کی بیہائنڈ. جب میں نے انٹرسٹ بھی لیا اسی وجہ سے، جب میں نیا آیا تھا کینیڈا 2004 میں، بالکل کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا، نیو امیگرینٹ. میرے بردر کے پاس میں آیا ہوا تھا، تو میرے بردر مجھ کو ایک پروگرام میں لے کے گئے. وہ اب مجھے اتنا یاد نہیں ہے پر وہ ایسا ہی تھا کچھ نا، انہیں کمیونٹی کا کوئی پروگرام تھا. اور مجھے ابھی تک ذہن میں ہے کہ میں سب سے پیچھے والی ٹیبل پہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس طرح کا جب پروگرام چلا تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار جب میں اسٹیبلش ہو جاؤں گا تو وائی ناٹ اس طرح کا کام کو کرنا چاہیے ہمیں بھی. تو بس وہ بیک آف دا مائنڈ میں رہا. اس کے بعد میں نے کبھی اس کے لیے کچھ سوچا نہیں. مگر 2017 میں میرا خیال ہے شبینہ نے مجھے جب کانٹیکٹ کیا اور پورا آئیڈیا بتایا کہ یہ ہماری آرگنائزیشن ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں سول ہاسپٹل کو کوئی مشین ڈونیٹ کرنی تھی مجھے یاد ہے، تو ہم اس کے لیے فنڈ ریز کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا وائی ناٹ، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں نے اپنے ذمے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ جو ایونٹ ہم کر رہے تھے اس کی آرگنائزیشن میں نے اپنے ذمے لی، مگر باقی کام اسٹل جو ہے وہ شبینہ اور ان کی جو باقی ڈائریکٹرز کرتے ہیں. اوکے، تو وہاں سے بس وہ اللہ تعالیٰ کو کنیکٹ کرنا تھا. مجھے لگتا ہے کچھ میرے جو لاشعور میں جو بات پڑی ہوئی تھی تو وہاں سے کنیکٹ ہوا، اور بس اس دن کے بعد سے میں نے ایز اے والنٹیئر اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا. اور میں بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا ہوں ریئلی کہ ہم نے 2 ایونٹ کیے اور دوسرے سال پھر جو ہے مینجمنٹ نے جو ہے وہ مجھے ڈائریکٹرشپ اس کی آفر کی اور میں اس دن سے ڈائریکٹر ہوں اس آرگنائزیشن کا. اینڈ آئی ریئلی پراؤڈ آف اٹ.
زبردست. اچھا 7 سال ہو گئے آپ کی یہ ہیلپ می کی NGO بنی ہوئی, تو ان 7 سال میں آپ لوگوں نے کیا اچیومنٹ کیا, یا جو کینیڈین امیگرینٹ ہیں ان کے لیے کیا آپ لوگوں کی کارکردگی رہی؟ جی, اگر آپ کینیڈین امیگرینٹس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو مجھے 2 سال مجھے 3 فنڈنگ مجھے ملا, فنڈنگ فرام دا گورنمنٹ which was really amazing. ایک in 2018 جس میں میں نے workshops establish کیا for new immigrants. Okay. So that was successful to teach them how to navigate the systems that the government provides. You know, when you come new to Canada, ایک تو job نہیں ہے, اس کے بعد mental depression ہے. So یہ دونوں topic لے کے ہم نے workshops execute کیا. That was very successful for Canadians. Then the second project I just did in 2021, جو مجھے city نے grant دیا تھا, city of Mississauga نے grant دیا تھا, اور وہاں میرا یہ ہوا کہ you know Muslim community, not Islam but Muslim community کے بارے میں مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ you know we are a very good community. کیونکہ misconceptions ہے in the media کہ Muslims are, you know, I don't want to use the word but whatever. تو میں نے topic میرا تھا, I did an art exhibition on the calligraphy of Islam. So وہ exhibition ہوا تھا عالم law office میں, very successful, and I got in 2 Muslim, I have to say Muslim artists جو انہوں نے شوکیس کیا اپنا سب کیلیگرافی, اور کافی لوگ اٹینڈنس میں تھے. وہ سیکنڈ ہوا. اینڈ دا لاسٹ ون دیٹ آئی ڈیڈ جسٹ ناؤ ریسنٹلی ان 2022 was seniors, Muslim seniors. تو وہ بھی بہت سکسیسفل ہوا. اچھا شبینہ جی, اس طرح کے آئیڈیاز آنے کے لیے آپ کا بہت سینسٹیو ہونا یا دل کا بہت نرم ہونا ضروری ہے. آپ کو کیسے خیال آیا کہ جناب اتنے بیسٹ آئیڈیا لے کر میں آؤں اپنی کمیونٹی کے لیے, مسلم کمیونٹی کو میں ریپریزنٹ کروں, کیسے ہوا یہ سب؟ آپ کہہ رہی ہیں سافٹ اور جینٹل تو انسان کو ہونا چاہیے. I don't think I'm soft and gentle. You know, مجھے I'm forceful. تو اس کی وجہ سے یہ میرا ادارہ اور نان وغیرہ کو میں چلاتی ہوں. یہ لوگ تو very good businessmen in their own field. لیکن یہ help me projects, I am not soft. When I have to run the organization, I am a tough customer. Exactly. لیکن جب میں دیکھتی ہوں, actually Canadian society has affected my thinking a lot. کہ دیکھو ان لوگ ہر aspect of زندگی کو ہینڈل کرتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم بھی کریں. سو ٹرو, ویری ٹرو, بالکل بالکل. اچھا عدنان صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اب آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سے ایک نیا اینول گالا آنے والا ہے, اس حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو اگر کچھ بتانا چاہیں تو ضرور. دیکھیے یہ جو گالا ہے یہ ہمارا 6th ہے, اور اس میں 2 سال ہم نہیں کر سکے ڈیو ٹو کووڈ. اور یہ ہم نے اس گالا کے یا اس ایونٹ میں اتنا اچھا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے کہ آپ بلیو کریں کہ جو لوگ ہمارے ڈے 1 سے پہلے پروگرام میں آئے نا, وہی ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں اور نئے بڑھ رہے ہیں. تو میں بتاؤں, پہلا جب ہم نے کیا تھا میں خیال 2017 میں کیا تھا, اس میں 350 کے قریب لوگ تھے. یہ پہلا تھا ایونٹ. جب کہ پھر نیکسٹ میں 400 ہوئے, پھر 450 ہوئے. لاسٹ جو ہم نے ابھی کیا 2023 میں, اس میں ماشاءاللہ 600 لوگ تھے ہمارے. اور یہ میں کہتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ جو لوگ وہاں آتے ہیں نا, ان کو اتنی اچھی سروس ملتی ہے, پروٹوکول ملتا ہے, ہاسپٹیلٹی ملتی ہے, تو وہ پھر ہمیشہ ہمارے ہی ہو جاتے ہیں, وہ ضرور آتے ہیں پھر. تو اس میں اکثر میں اپنی مینجمنٹ سے جھگڑا کر کے بھی کہ میں کھانا بھی اتنا ایسا رکھواتا ہوں, یقین کریں کہ کئی لوگ تو مذاق میں بولتے ہیں کہ یار ولیمے کا کھانا جو ہے نا, تمہارا کھانا ولیمے کے کھانے سے بھی اچھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تو کھانے کے ساتھ گانا بھی ہوگا یا صرف کھانا ہی ہوگا؟ جی, گانا ہم جو ہے ہر سال جو ہے ہم ڈنر کے بعد ہمارا تھوڑا انٹرٹینمنٹ کا رہتا ہے ہمیشہ, اور انٹرٹینمنٹ تھرو میوزک ہی ہوتا ہے وہ. اور اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر سال ہم نئے سنگرز کو وہاں لے کے آتے ہیں. نئے سے مطلب یہ نہیں کہ 9 سیکھے ہوئے, بلکہ ڈیفرنٹ چینج کر کے لے کے آتے ہیں تاکہ سب کو برابر موقع ملے وہاں پر. تو اس دفعہ جو ہے کیونکہ ہمارا یہ 6th ہے, تو شاہد علی خان صاحب ہمارے لیے جو آپ پتا قوالی سنگر ہیں, اور پورے نارتھ امریکہ میں ان کی کلاس کا کوئی سنگر نہیں ہے, تو ان کو ہم اس دفعہ لے کے آئے. اور یہ 2nd ٹائم ہے ہمارے ایونٹ میں کہ وہ آ رہے ہیں. تو کیونکہ اب آرٹسٹ بھی اتنے تو بہت نہیں ہیں, صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی. تو اب ہم وہ ریپیٹ ہمارے ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم پھر کسی اور کو ریپیٹ کریں گے. پر
میں جو بھی ہمارے اس وقت جو ویورز ہمارے سن رہے ہیں اس پروگرام کو, ان کی دلچسپی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ وہاں ضرور آئیے. ایک تو فوڈ بھی بہت اچھا ہے اور اس کے بعد جو ہے میوزک وہ بھی بہت اچھا رہے گا. اچھا یہ سب تو بہت اچھی جگہ ہو رہا ہے, لیکن یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا یہ نشاندہی کرنے کا. کیپٹل بینکٹ ہال میں یہ ہو رہا ہے. کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں ہے, اور ہماری کمیونٹی اچھی طرح سے اویئر ہے اس بات سے کہ پورے جی ٹی اے میں جو سب سے اچھا کھانا اگر کسی بینکٹ ہال کا ہے تو وہ کیپٹل اس میں نمبر 1 میں ہے اصل میں. تو بہت اچھا ان کا کھانا ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ کیپٹل کو 2 وجہ سے ہم لیتے ہیں. ایک ان کے کھانے کی وجہ سے, اور ان کا اسپیس بھی بہت بڑی وائڈ اسپیس ہے, کیونکہ 600 کا ہال یہاں ذرا ملنا ہماری کمیونٹی کے جو خاص طور پہ ہال ہیں ان میں ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اپنے بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر فٹ کرنا ہے اس کو. تو وہی بات ہے کہ جتنا آپ ایفرٹ کریں گے یا جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اچھا مجھے آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ جی ٹی اے میں بہت ساری این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, لیکن واقعی جو ٹرو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ کی این جی او میں آنا چاہیں اور فنڈ ریزنگ آپ کو فنڈز دینا چاہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی این جی او دوسری این جی او سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ آپ کو فنڈ ریزنگ دی جائے؟ اس لیے کیونکہ ہم گراس روٹس لیول کے ہیں خود ایز این آرگنائزیشن. میں بہت ہائی فلائی آرگنائزیشن ہمارا نہیں ہے. وی آر جسٹ 4 بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز مینج کرتے ہیں. سو دیٹس ویری گراس روٹس. رائٹ. اور ہم ہیلپ کرتے ہیں نا ایٹ بورڈ لیول, میننگ کہ ہم جو بھی کرتے ہیں نا خود کرتے ہیں. مانے ہم کسی کو وہاں پاکستان میں کسی کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں. وی میک شیور ہم یہیں بیٹھ کے سب چیز خود ہی کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے سول ہسپتال کو 3 ایئرز ہم نے میڈیکل ایکوپمنٹ دیا. اس کا پروکیورمنٹ, اس کا انسٹالیشن, اس کا اوپننگ سیریمونی ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز جا کے کرتے ہیں خود. واو امیزنگ. اور ایک یا دو ناٹ اے بگ ہجوم نہیں ہے وہاں. تو آئی تھنک پیپل اینڈ ہمارے ڈونرز ہمیں اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں بیکاز وی کائنڈ آف ٹرائی ٹو شو دیم, بیکاز ان کا اٹس دیئر حق, ان کا رائٹ ہے پوچھنے کو کہاں جا رہا ہے ہمارا فنڈ. سو ہم ان کو ٹریک کرتے ہیں. پھر ایک اینوئل رپورٹ میں پبلش کرتی ہوں, تو ہمارے ڈونرز وہ پڑھتے ہیں کہ یہ سب ہوا تھا وتھ فائنینشیل, ویل آڈیٹڈ نہیں ہے لیکن فائنینشیل تھرو این اکاؤنٹنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہم پریزنٹ کرتے ہیں. سو دیز تھنگز میک اس authentic and honest. میں بتاتا ہوں اس میں 2 باتیں میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں 3 جو ہماری یہ خواتین اس میں ہیں موجود, یہ بالکل نان سوشل ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ کیونکہ جتنی باقی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنا زیادہ میڈیا پہ چھائی رہتے ہیں کہ اگر وہ کام اتنا کرتے ہیں تو دکھاتے اتنا ہے, کیونکہ وہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ہمارا الٹا ہے, ہم کام اتنا کرتے ہیں دکھاتے بالکل بھی نہیں ہیں. تو ہماری کہیں کوئی پریزنس کوئی فیس بک پہ نہیں ہے. میں اور عالم صاحب تھوڑے سے ایکٹیو رہتے ہیں, پر وہ ہمارے بزنس اکاؤنٹ سے ہم ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی اور آپریٹ کرتا ہے. وی ڈونٹ آپریٹ دیٹ. اور یہ اتنی سوشل ہے نہیں تینوں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, وہ ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ. ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کی جو کاسٹ ہے وہ آلموسٹ 0 ہے. تو جب میں آلموسٹ کا ورڈ یوز کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مائنر سے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہی ہم صرف پے کرتے ہیں اس آرگنائزیشن سے. باقی کوئی ڈائریکٹر اس میں سے نہ کوئی انسینٹیو لیتا ہے نہ کوئی سیلری لیتا ہے. جب ہم پاکستان جاتے ہیں کوئی مشین انسٹال کروانے کے لیے تو ہم اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس آرگنائزیشن سے ہم پیسے لے رہے ہیں. تو میں اپنے ڈونر سے بس ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں ڈونر سے کہ آپ مطمئن رہیے, آپ کا جو پیسہ ہے وہ 100% جو ہے جس جگہ کے لیے ہم لیتے ہیں وہیں جاتا ہے, کہیں اور نہیں جاتا ہے پیسہ. اچھا آپ مجھے عدنان صاحب, آپ اگر ہمارے کوئی سننے والے ہیں اور وہ آپ کو ڈونیشن دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے اس کا سب سے سمپل تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلی جائیے helpmeprojects.com. am I right? جی. تو helpmeprojects.com پہ چلے جائیے, اس میں ایک بٹن ہے وہاں پر ڈونیٹ ناؤ, اس کو آپ کلک کریں تو ایک ونڈو کھل جاتی ہے جس میں آپ اپنی انفارمیشن ڈالیں گے. وہاں سے آپ جو بھی پلیچ کرنا چاہیں وہ لکھ دیجئے اماؤنٹ, اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دے دیجئے, آل سیف, اور وہاں سے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے جائیں گے اور آپ کو رسید آپ کے ای میل میں آ جائے گی. تو بالکل بھی اس میں جو ہے نا کوئی
یوزولی ہیومن کی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں یہ کہوں گا، اور آل سیف. زبردست. ناظرین میں آپ سے بالکل ہائی ریکمینڈ کروں گی کہ واقعی اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اپنے مال کو پاک کرتے رہو، اور پاک کیسا ہوتا ہے؟ صدقے کے ذریعے ہوتا ہے. اور ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ساری میری بہنیں پتہ ہے زکوٰۃ نکالیں گی، تو زکوٰۃ ایکسیپٹیبل ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ یا اپنی خیرات یا جو بھی آپ اپنے مال میں سے پیسے نکالنا چاہیں تو یو شوڈ کانٹیکٹ ٹو عدنان الوی صاحب اور شبینہ جی سے، اور ان کی این جی او کا نام ہے ہیلپ می، اور اس کو کانٹیکٹ کیجیے. اور عدنان صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو ضرور ہیلپ کیجیے گا، کیونکہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے زندگی میں بہت آسانیاں آتی ہیں. اچھا شبینہ جی، مجھے یہ بتائیے کہ ان فیوچرز آپ لوگوں کے اور کیا پلانز ہیں؟ ویل یہ سال تو اگر آپ لوگ جنرس ہیں میرے ڈونرز، یہ گالا میں ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں with your hands in your pocket, and اگر ڈونیشن آپ کرتے ہیں تو سول ہسپتال are going to be our major recipient, and we plan on giving an ER میں جو بیڈ یونٹ ہے وہ ایک entire unit. اب it depends on how much we raise, how much target we keep, we will increase the level of beds because وہاں بہت ضرورت ہے ER ڈپارٹمنٹ. اوکے. تو آپ نے ہاسپٹلس کو ہی کیوں چوز کیا؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اصل میں پرسنلی مجھے جب میں جا کے میں گئی تھی اور when I went to سول ہسپتال تو میں نے دیکھا کہ شاکنگ. ہم جب پاکستان میں رہتے تھے تو it wasn't so bad. میں کہہ رہی ہوں 30 سال پہلے ایسا ہجوم میں نے کبھی نہیں دیکھا سول ہسپتال میں. and the plight of the people is heart rending. میں دیکھتی ہوں، مجھے بہت یہ لگتا ہے کہ میں کینیڈا میں بیٹھ کے اتنا آرام سے میں بیٹھ کے ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھتی ہوں. ڈاکٹر کا کلینک یہاں صاف ستھرا، ایوری تھنگ ہمیں حاصل ہے کینیڈا میں. So true. وہاں ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، لیکن وہاں ماحول ایسا ہے کہ انسان ایک دم یو فیل اٹس پاورٹی، رائٹ؟ پاورٹی ایوری ویئر. تو یہ سب چیز ہمیں حاصل ہے یہاں. سو آئی سیڈ نو، ہیلتھ کیئر سسٹم ضرور وہاں بہتر ہونا چاہیے. سو دیٹ از وائی much of our focus is on hospitals, but we also focus on education. واو امیزنگ. جی. اچھا، تو ایجوکیشن کے بارے میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن میں ہم نے ایک چنا کرن فاؤنڈیشن. آپ لوگوں کو ضرور پتا ہوگا کیونکہ اٹ از اے ویری ریناؤنڈ، آئی مین وہ جو کر رہی ہیں سبینہ کھتری ان کا نام ہے، وہ بہت پاپولر ہو گئی ہیں. لیاری میں ہے ان کا پروجیکٹ. لیاری میں ہے ان کا پروجیکٹ. آپ کو پتا نا لیاری یہ گئے ہیں، میں گئی ہوں لیاری، پتلی پتلی گلیاں. میں نے تو پہلی دفعہ میں گئی تھی لیاری، اینڈ اٹ از، میں تو کبھی دیکھی نہیں ہوں وہ ایریا. اینڈ اس میں انہوں نے اسکول بنایا ہے نیرو سے اس میں، لیکن منزل پہ منزل پہ منزل، بیکاز دیر از نو اسپیس دیر. لیکن ان کا جو آئیڈیا ہے، ان کا اسکول، ان کے بچے، ان کے کمیونٹی، they love that school. تو ہم وہاں بچت بازار پہ ہم نے فوڈ واؤچرز 2-3 سال تک وہاں پرووائڈ کیا. آلسو جب فلڈ ہوتا ہے ان پاکستان، یو نو اٹس اے میجر ڈیزاسٹر ایوری ایئر، تو ہم ون آف آر ریسیپینٹس از کرن فاؤنڈیشن، بیکاز ان لوگ بہت مزے کا کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی آلسو لک آؤٹ فار، کہ اگر وہ جو ریسیپینٹ ہے وہ جینوئنلی کام کر رہا ہے کہ نہیں. اینڈ دین وی ڈسکور کہ نہیں، دے آر جینوئن پیپل، اینڈ تب ہم اس طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے. واو امیزنگ. دونوں پروجیکٹ ہیں اور دونوں بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا انسانیت کے قریب ہیں. ایک آپ معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. دوسرا آپ ہاسپٹل جو مریض ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وچ از آسم. اتنا زبردست کام ہے نا. ورنہ اکثر چیریٹی ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں، جو آپ کا گالا آ رہا ہے اور اگر آڈینس آنا چاہے، لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو کس تاریخ کو ہے اور لوگ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ 2 مارچ کو ہے اور کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں ہے. اور اگر کوئی اس کی ٹکٹس آنے کے لیے لینا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے، شبینہ سے. ہمارا جو نمبر ہے وہ دونوں کا پوسٹر پہ موجود ہے. آپ بتائیے نمبر. 416-301-0249 یہ میرا نمبر ہے.
اس پہ کانٹیکٹ کر لیں, یا جو ہماری ہوسٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں شمائلہ, ان سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کی گائیڈنس کے لیے. اور میں یہاں بس ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے پروموشن کے لیے کہ آپ آئیے اور ہمارا کام دیکھیے وہاں پر. میں بھی پہلی دفعہ آپ آئیں گے, بٹ یو ول لو دا وے وی آر ڈوئنگ آل دا تھنگس اینڈ ایوری تھنگ ان اے پروفیشنل مینر. تو پلیز آپ آئیے وہاں پر اور دیکھیں ضرور آ کر کے ہمارا کام. بالکل. اچھا شبینہ اینڈ عدنان, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا اور اتنا قیمتی وقت دینے کا اور اپنے پروجیکٹس کے بارے میں اتنا بتانے کا. جاتے جاتے اگر آپ ہماری آڈینس سے کوئی میسج دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. پہلے آپ. اوکے جی. So community, my community here in Canada, Mississauga, خاص طور پہ, of course to anybody world over, we must think about people who are not as lucky as us. We must think about them, then we must go ahead and take that one step, and that is, اگر آپ کچھ خود نہیں کر سکتے ہیں تو donate. And donate to whom? Donate to Help Me projects, because we believe in doing work right from grassroots level, and be assured that your donation will be put to use in the right direction. Thank you so much. اب میں اس میں بس دو باتیں چھوٹی سی کروں گا. ایک تو یہ کہ جو ہمارا جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ لمبی لمبی اسپیچز ہو رہی ہوں, کوئی ڈگنیٹریز وہاں آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا. میں بتانا چاہتا ہوں 6:30 پہ ڈورز اوپن ہوتے ہیں, 1.5 hour جو ہے وہ ہم نیٹ ورکنگ کے لیے دیتے ہیں. لوگ آئیں وہاں پر منگل کریں, بات چیت کریں, ایک دوسرے سے ملیں. 8 o'clock فارملی ہمارا پروگرام شروع ہوگا, 9 o'clock ڈن ہو جائے گا انشاءاللہ, اور 9 o'clock ڈنر ہوگا. ڈنر سے پہلے فل کورس ایپیٹائزر ہے, تو لوگ یو ریئلی لو دا فوڈ. اور ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ ہماری تھوڑی سی مس ہو گئی ہے میرا خیال ہے, کہ ہم صرف پاکستان ہی فنڈ نہیں بھیجتے ہیں, ہم یہاں کینیڈین کی جو ہماری پوری ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں بھی ہم فلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں بھی بتائیے آپ ہمیں, ہماری آڈینس کو, کہ کیا آپ لوگوں کی کارکردگی اور کس طرح کام کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریلیم ہاسپٹل کو ہم نے ڈونیشن دیا ہے کپل آف ٹائمز, اچھا اماؤنٹ دیا ہے. اس کے علاوہ میں ذرا سا انٹرپٹ کروں, پھر آپ واپس لے لیں. ٹریلیم ہاسپٹل کو ہم نے اس وقت ڈونیٹ کیا تھا جب کووڈ تھا, اور جب ہمارا 2 سال تک فنکشن نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم ان کے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے لیے ڈونیشن کیا تھا, PPE to Trillium. And yes, so you will see a bit of those pictures at our event. Please do come to our event. You can take it over. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے نیسا ہوم یہاں پر ایک ہے جو کہ شیلٹر ہوم فار مسلم ویمن ہے, ان کو ہم کئی سال سے ہم کنٹینیوس ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں پیسے, ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اکنا ریلیف جو یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے, جب پاکستان میں فلڈ آیا تھا تو ہم نے یہاں ان کو ایک کافی بڑا اماؤنٹ ہم نے یہاں ان کو ڈونیٹ کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے جمع کر کے پاکستان ہی لے جاتے ہیں. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے ہم یہاں بھی پورا, مطلب آپ کی این جی او جو یہاں کی پاکستانی جو, تو ان کی بھی آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جی بالکل, دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور ناظرین, میں آپ سے پھر یہ بات کہوں گی کہ ہم اپنا پیسہ بہت ساری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. تو آپ لوگ اگر واقعی اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے, تو آپ کانٹیکٹ کیجئے شبینہ جی سے اور عدنان جی سے. اور ان کا جو گالا ہونے والا ہے 2 مارچ کو, بیسٹ آف لک کہ آپ کا گالا بہت اچھا ہو, بہت سکسیزفل ہو. اور پلیز آپ لوگ آئیے, جوائن کیجئے, کیونکہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, پوری کمیونٹی کو مل کے ٹیم کی طرح ہمیں کام کرنا ہے. تو ہم سب منتظر رہیں گے آپ سب کے لیے. آئیے, اور اگر آپ نے اس گالے میں شرکت کرنی ہے تو شبینہ جی سے یا پھر عدنان جی سے یا پھر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ٹکٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے. اور اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.